وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی حج کے دوران مکہ میں انتقال کر جاتا ہے تو کیا اس کی فضیلت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل، نیکی کے کام پر جو آدمی وفات پاتا ہے اسی حالت میں اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پکارتے ہوئے حاجی آدمی مرا ہے تو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور اچھی موت کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ کسی بھی کار خیر، نیکی کے کام پر کسی بھی اللہ کے بندے کو موت آئے۔ نیک کام پر موت آنا بذات خود فضیلت ہے۔ عام آدمی اگر نیکی کر رہا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت ہوئی ہے تو اس کی فضیلت ہے، یعنی حسن خاتمہ، اچھی موت کی علامت و نشانی ہے۔ لیکن کوئی آدمی مکہ اور مدینہ میں بے ایمان ہو، بے دین ہو اور بدعقیدہ ہو، شرک کرنے والا ہو تو اس کی کوئی فضیلت نہیں بلکہ الٹے مذمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ توحید کی وجہ سے مار کھائے، تکلیفیں اٹھائے، بائیکاٹ کیے گئے، ہجرت پر مجبور کیا گیا، اس جگہ بھی کوئی آدمی شرک کا ارتکاب کرتا ہے، بدعات کا ارتکاب کرتا ہے، اسی حالت میں اس کی موت ہوتی ہے تو یہ بدترین موت ہے۔ یاد رکھیے گا، بہترین موت جو شرک نہ کیا ہو، تلبیہ پکارتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے، قیامت کے دن تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی مذمت اس آدمی کے لیے ہے جو مکہ میں، مدینہ میں رہنے کے باوجود مدینے والے کا طریقہ نہیں اختیار کرے، مکہ والے کا طریقہ نہ اختیار کرے، بلکہ کوئی کچھوچھا کا طریقہ اختیار کرے، تو کوئی گنج شکر کا، تو کوئی اور نہ جانے کن کن باباؤں کا راستہ تو اپنائے، مگر مکے والے اور مدینے والے کا راستہ نہ اپنائے تو مکے میں مرنے کا اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔